بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 255 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ جنس متعلقات الدعوہ من الاصول والتفریعات وغیرہما کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت المدعی من لا یجبر علی الخصومت سے لے کر وہو حد عام صحیح تک ہوگی. الاصول المتعلقۃ بالباب. کتاب الدعوہ شروع کرنے سے پہلے ہم چند اہم اصول تعریفات ذکر کرتے ہیں کہ جن کو سمجھنے اور یاد کرنے سے کتاب الدعوہ کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو نمبر 1، لا قضاء بدون الدعوہ فی حقوق العباد. بندوں کے حقوق میں بغیر دعوہ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. بینہ ہمیشہ کے لیے مدعی پر ہوگا اور قسم مدعی علیہ پر یعنی منکر پر آئے گی. یہ شریعت مطہرہ کے اہم اصولوں میں سے ایک اصل ہے. ابھی مدعی کون ہے اور منکر یا مدعی علیہ کون ہے، اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہے. ذیل میں ہم چند تعریفات ذکر کرتے ہیں. نمبر 1، المدعی من اذا ترک ترک والمدعی علیہ من اذا ترک لم یترک. مدعی وہ ہے کہ جو اگر خصومت چھوڑنا چاہے تو اس کا پیچھا نہ کیا جائے، اور مدعی علیہ وہ ہوتا ہے کہ جو اگر خصومت چھوڑ بھی دے تب بھی اسے نہ چھوڑا جائے. یعنی مدعی علیہ خصومت پر مجبور ہے اور مدعی کو اختیار ہے چاہے خصومت کریں اور چاہے چھوڑ دیں. دوسری تعریف یہ ہے کہ المدعی من یدعی خلاف الظاہر والمدعی علیہ من یتمسک بالظاہر. مدعی وہ شخص ہے کہ جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتا ہے، اور مدعی علیہ وہ شخص ہے کہ جو ظاہر پر اخذ کرتا ہے. تیسری تعریف مدعی اور مدعی علیہ کی یہ ہے کہ المدعی من یثبت لنفسہ علی غیرہ ما لم یثبت، کہ وہ غیر پر اپنے آپ کے لیے وہ چیز ثابت کرتا ہے کہ جو چیز ابھی تک ثابت نہیں ہوئی. والمدعی علیہ من یمسک علی نفسہ ما قد ثبت، اور مدعی علیہ یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ثابت شدہ چیز اپنے لیے روکنا چاہتا ہے. اصل نمبر 6، البینۃ لا تسمع الا علی خصم حاضر او نائبہ حقیقتا او حکما. کہ بینہ مدعی کی طرف سے پیش کردہ گواہوں کو نہیں سنا جائے گا مگر اس شخص کے خلاف کہ جو مجلس قضا میں حاضر ہے، یا اس کی طرف سے حقیقتا یا حکما کوئی نائب حاضر ہے. نمبر 7، البینۃ لا تسمع الا بعد دعوی صحیحۃ. بینہ اسی وقت سنا جا سکتا ہے کہ جب مدعی کی طرف سے دعوی صحیحہ قائم کیا جائے. نمبر 8، الدعوی لا تصح الا علی معلوم. کہ معلوم چیز یا کسی معلوم فعل پر ہی دعوی صحیح ہے. نمبر 9، بینۃ الخارج اولی عن بینۃ ذی الید فی الملک المطلق. کہ ملک مطلق میں خارج یعنی مدعی کا بینہ اولا ہے قابض کے بینہ سے، یعنی مدعی علیہ کے بینہ سے. جب دونوں کی طرف سے بینہ پیش کیا جائے تو قاضی صاحب مدعی کے بینہ کے اعتبار کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے. نمبر 10، الترجیح انما یقع بقوة فی العلت لا بکثرت العلل. کہ بینہ کو جو ترجیح دی جائے گی وہ علت میں قوت کی بنیاد پر دی جائے گی، نہ کہ کثرت علل کی بنیاد پر. نمبر 11، الترجیح عند اقامت البینتین علی تلقی الملک من واحد بسبق التاریخ ثم بالید ثم بالانفراد بالتاریخ ثم بقوة فی نفس العقد. ایک ہی شخص سے دو آدمی حصول ملک مدعی ہے اور دونوں کے پاس بینات بھی ہیں، تو قاضی صاحب کے سامنے اگر دونوں بینہ پیش کریں تو قاضی صاحب ان دو بینات میں سے کس کے بینہ کو کس بنیاد پر ترجیح دیں گے، تو اس کے لیے چند اسباب ذکر کی ہے. تو پہلا سبب بسبق التاریخ، کہ ان دونوں میں سے جو شخص حصول ملک کا پہلے مدعی ہے، یعنی ایک شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے یہ چیز 1 تاریخ کو حاصل کی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے 10 تاریخ کو حاصل کی ہے، تو 1 تاریخ والے شخص کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی. ثم بالید، اگر سبق تاریخ میں دونوں برابر ہے
یعنی دونوں 10 تاریخ پر مدعی ہے، ایک بھی کہتا ہے کہ میں نے 10 تاریخ کو حاصل کیا اور دوسرا بھی یہی کہتا ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ کس کے قبضہ میں مبی ہے۔ ثم بالانفراد بالتاریخ، تیسری چیز یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو تاریخ پر منفرد ہے، یعنی ایک کو تاریخ معلوم نہیں ہے اور دوسرے کو معلوم ہے، تو جس کو تاریخ معلوم ہے اس کے بینہ کو ترجیح دے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ثم بقوت فی نفس العقد، پھر دونوں نے جس عقد کے تحت ملک حاصل کیا ہے تو ان عقود کو دیکھا جائے گا کہ جو عقد زیادہ قوی ہے اس کے مالک کے بینہ کو ترجیح دی جائے گا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ نمبر 12 البینات للالزام والقضاء بها فالبینۃ الملزمۃ اولی من غیر الملزمہ، کہ گواہوں کی گواہی قائم کرنا یہ الزام کے لیے اور اس پر فیصلہ کے لیے ہیں، تو ہر ایسی گواہی کہ جس سے کوئی چیز کوئی حق لازم ہوتا ہے وہ اولا ہے اس گواہی سے کہ جو غیر ملزمہ ہے۔ نمبر 13 البینات للاثبات، کہ گواہیاں جو پیش کی جاتی ہے وہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہیں۔ نمبر 14 تترجح احدى البینتین بزیادۃ الاثبات، کہ دو بینات میں سے جو مثبتہ للزیادہ ہے اس بینہ کو ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 15 الملک لا يتلقى الا من المالک على الجهة التي اقر بها او ثبت بالحجہ، کہ ملکیت مالک ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے اسی طریق پر کہ جس کا اس نے اقرار کیا ہے یا اس پر حجت کی بنیاد پر ثابت کیا گیا ہے۔ نمبر 16 اصل التنصیف بالمنازعہ، تنصیف یعنی نصف کرنا منازعہ کی بنیاد پر شریعت مطہرہ کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ نمبر 17 اصل العول والمضاربہ، مضاربہ اور عول کا اصل بھی شریعت مطہرہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے۔ نمبر 18 لا یمین الا عند عدم البینہ، قسم کا مطالبہ اسی وقت کیا جائے گا کہ جب مدعی کے پاس بینہ نہ ہو۔ نمبر 19 لا استحلاف فی الخصومات الا باللہ عز وجل او صفاتہ دون الطلاق والعتاق، کہ خصومات میں اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کی ہی قسم لی جائے گی، طلاق اور عتاق کی قسم نہیں لی جا سکتی۔ نمبر 20 انما يحلف على البتات اذا كان الاستحلاف على المدعى عليه او ما في يده اصالة، واذا كان الاستحلاف على ما في يد غير المدعى عليه فيكون على العلم۔ قسم کی دو قسمیں ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ایک قسم علی البتات ہے اور ایک علی العلم ہے۔ تو قسم علی البتات کب لی جائے گی اور قسم علی العلم کب لی جائے گی؟ تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اگر قسم کا مطالبہ مدعی علیہ سے ہو یا اس چیز پر قسم لی جا رہی ہے کہ جو مدعی علیہ کے قبضہ میں ہے، تو اس صورت میں قسم علی البتات لی جائے گی۔ اور اگر قسم اس چیز کے متعلق لی جا رہی ہے کہ جو مدعی علیہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے قبضہ میں ہے، تو اس صورت میں مدعی علیہ سے قسم علی العلم لی جائے گی۔ نمبر 21 الیمین لا تحول عن مواضعها، قسم اپنی جگہ سے نہیں ہٹائی جائے گی، فلا ترد علی المدعی، لہذا قسم مدعی علیہ ہی سے لی جائے گی، مدعی پر رد نہیں کی جائے گی۔ نمبر 22 المتبايعان اذا اختلفا والسلعة قائمة تحالفا وترادا، کہ بائر مشتری کا اگر اختلاف ہو جائے اور حال یہ ہو کہ جو سامان فروخت کیا گیا ہے وہ موجود ہے، تو دونوں قسم اٹھا لیں گے اور ایک دوسرے کو ثمن اور مبیع واپس کر دیں گے۔ نمبر 23 النقول حجت علی المدعی علیہ یقضی بہ للمدعی، کہ قسم سے انکار کرنا یہ مدعی علیہ کے خلاف حجت ہے جس کی بنا پر مدعی کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 24 الافتداء عن الیمین جائز وتسقط تلک الیمین ابدا، یہ قسم کی طرف سے فدیہ دینے جائز ہے اور فدیہ دینے سے قسم ہمیشہ کے لیے ساقط ہو جائے گی۔ نمبر 25 النقول بدل عنده اقرار عندهما، کہ قسم سے انکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بدل ہے اور صاحبین کے نزدیک اقرار ہے۔ یعنی امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب مدعی علیہ نے قسم سے انکار کیا تو وہ خصومت کو ختم کرنے کے لیے مدعی کے لیے مدعا کو چھوڑ رہے ہیں،
اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مدعا علیہ نے جب قسم سے انکار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ چیز مدعی کی ملکیت ہے۔ نمبر 26، لا تکرار فی الیمین فی الخصومات الا اذا رأى القاضی التغلیظ، کہ خصومات میں قسم میں تکرار مشروع نہیں ہے، البتہ اگر قاضی صاحب تغلیظاً کسی سے مکرر قسم لے تو اسے اختیار حاصل ہے۔ نمبر 27، المتخاصمین اذا تصادقا على سبب ثبوت الحق ثم ادعى احدهما بطلانه فالقول لصاحبه، دو متخاصمین نے ایک دوسرے کی تصدیق کی کہ اس حق کا جو سبب ہے وہ ثابت ہوا ہے، پھر دونوں میں سے ایک نے اس کے بطلان کا دعویٰ کیا تو بطلان کے مدعی کا جو خصم ہے اس خصم کا قول معتبر ہوگا۔ نمبر 28، کل من یکون خصما فی حق یکون خصما فی سبب ذلک الحق، کہ ہر وہ شخص کہ جو کسی حق میں خصم ہے تو اس حق کا جو سبب ہے اس میں بھی خصم ہوگا۔ نمبر 29، الاعتبار للمعانی دون الصور، کہ اعتبار معانی کا کیا جاتا ہے نہ کہ صیغوں کا۔ نمبر 30، الیمین ابدا یکون علی النفی، کہ قسم ہمیشہ کے لیے نفی پر ہوگی نہ کہ اس بات پر۔ یتعلق بالدعوی اربعۃ حقوق، جب مدعی کی طرف سے دعویٰ کیا جائے تو مدعا علیہ پر 4 حقوق واجب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، وجوب الحضور، مجلس قضاء میں حاضر ہونا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وجوب الجواب، جواب دعویٰ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، احضار العین المدعات، کہ جس عین کا دعویٰ کیا ہے اسے مجلس قضاء میں حاضر کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، بشرط کہ وہ عقار نہ ہو یا دین نہ ہو۔ نمبر 4، الحلف عند عدم البینہ، کہ اگر مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو اس پر قسم اٹھانا واجب ہو جاتا ہے۔ کتاب الدعوہ، یہ کتاب دعوہ کے بیان میں ہے۔ قال المدعی من لا یجبر علی الخصومت اذا ترکہا، کہ مدعی وہ ہے کہ جو اگر خصومت چھوڑ دیں تو اسے خصومت پر مجبور نہ کیا جائے۔ والمدعی علیہ من یجبر علی الخصومت، اور مدعی علیہ وہ شخص ہے کہ جسے خصومت پر مجبور کیا جائے۔ ومعرفۃ الفرق بینہما من اہم ما تبتنى علیہ مسائل الدعوہ، کتاب الدعوہ کے مسائل جس چیز پر مبنی ہے ان میں سے سب سے اہم ان دونوں کے مابین فرق کو سمجھنا ہے۔ وقد اختلفت عبارات المشائخ رحمہم اللہ تعالی فیہ، اور اس بارے میں مشائخ رحمہم اللہ تعالی کی عبارات مختلف ہے۔ فمنها ما قال فی الکتاب وهو حد عام صحیح، اور من جملہ ان عبارات میں سے وہ ہے کہ جسے امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اور یہ تعریف عام صحیح ہے۔ کتاب الدعوہ، یہاں سے کتاب الدعوہ شروع کر رہے ہیں تو اس کے متعلقہ اصول اور ضروری تعریفات پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہاں بالاختصار دعوہ کو لغتاً اور شرعاً بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دیگر مباحث آنے والے دروس میں ہوں گی۔ تو دعویٰ اصل مادہ دال عین اور یا ہے، لغت میں دعا اور پکار کو کہتے ہیں، اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ کا قول ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی پکار یہ ہوگی دعواہم فیہا، دعواہم یہاں پکار کے معنی میں ہے، ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی وآخر دعواہم، دعویٰ بھی یہاں پر پکار کے معنی میں ہے، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الدعوہ میں الف مقصورہ تانیث کی علامت ہے، لہٰذا دعون پڑھنا غلط ہے، اور کہا جاتا ہے کہ الدعوہ صحیحہ الدعوہ الباطلہ، یعنی جو صفت لائی جاتی ہے وہ مؤنث لائی جاتی ہے کیونکہ الدعوہ لفظ مؤنث ہے، اور جمع دعاوا ہے واو کے فتح کے ساتھ، دعاوی پڑھنا غلط ہے جیسے کہ فتوہ کا جمع فتاوا ہے۔ دعویٰ کی شرعاً کئی تعریفات کی گئی ہے جو تقریباً
معنی کے اعتبار سے ساری کی ساری متقارب ہے۔ یہاں پر ہم بطور مثال ایک دو ذکر کرتے ہیں۔ ایک تعریف نقایہ میں کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اخبار بحق لہ علی غیرہ، کسی شخص کا دوسرے کے ذمے جو حق ہے اس حق کے بارے میں خبر دینے کا نام دعویٰ ہے۔ اور ایک تعریف ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے علامہ المحبوبی صاحب اور اسی طرح شیخ الاسلام صاحب کے حوالے سے نقل فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اضافت الشخص الشیء الی نفسہ حال المنازعہ، منازعہ کے دوران کسی شخص کا اپنی طرف کوئی چیز منسوب کرنا یہ دعویٰ ہے، اور اس کی صحت کے لیے مجلس قضا شرط ہے۔ یعنی اگر مجلس قضا سے کوئی شخص کوئی چیز اپنی طرف منسوب کرتا ہے منازعہ کے دوران، یہ شرعاً دعویٰ تو ہے لیکن درست نہیں ہے۔ اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ قاضی صاحب کے مجلس میں اس چیز کی نسبت اپنی طرف کریں۔ قال المدعی من لا یجبر علی الخصومہ، یہاں سے مدعی اور مدعی علیہ کی تعریفات ذکر کر رہے ہیں جنہیں ہم پہلے بیان کر بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دروس میں بھی بیان کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔